گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عقائد اسلام کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں، اور انہی عقائد اسلام میں سے سب سے اہم ترین عقیدہ، جس عقیدے پر عمل کرنے سے، جس عقیدے کو مضبوط بنانے سے تمام عقائد مضبوط ہوتے ہیں، یعنی وہ عقیدہ کہ جس میں تمام عقیدوں کی بقا ہے، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ آج کی اس نشست میں انتہائی مختصر سے وقت کے اندر ارکان اسلام میں سے ایک رکن کہ جسے نماز کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا، کیونکہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو آخری جملے تھے وہ یہی تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کی اہمیت اس دین اسلام کے اندر کیا ہے، جسے آج ہم نے اس معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی؟ یہی وجہ ہے کہ آج دھرتی بھی روٹھی ہوئی ہے اور آسمان بھی ناراض نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے پانی سے غسل کرے تو اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، 5 مرتبہ غسل کرنے سے اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ پھر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طرح جو شخص روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے جسم پر سے گناہوں کے میل کچیل کو ختم فرما دیں گے۔ یہ آج گناہوں ہی کا تو میل ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بس سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے میں ہم بڑے تیز ہیں۔ ہم نے کہا فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں گھر منحوس ہے، فلاں شخص منحوس ہے، طرح طرح کے وہم ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر ڈال رکھے ہیں، حالانکہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نحوست جو ہے وہ اللہ نے تمہارے گناہوں کے اندر رکھی ہے۔ گناہ چھوڑ دو گے، نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج ہم نے بس اتنا سمجھ لیا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے۔ اے میرے دوست، بالکل اسی طرح نماز کا نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، اور نماز تو اللہ کا وہ حکم ہے، نماز تو اللہ کا وہ حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے
جتنے بھی احکامات دیے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچائے، اور پھر آسمان دنیا سے اس روئے زمین پر وہ احکامات آئے۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عرشوں پر سے نہیں اتارا، بلکہ حکم دینے کے لیے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلایا تھا، اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلایا، اور عرشوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے اس نماز کا حکم دیا، اور نماز کو بطور تحفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ نماز جسے عربی زبان کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 100 آیات سے زیادہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی ترغیب دی ہے۔ نماز کی ترغیب 68 یا 80 مرتبہ تو قرآن مجید کے اندر صراحتاً نماز کا حکم آیا ہے، 68 یا 80 مرتبہ صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کا حکم آیا ہے، اور نماز کا حکم آنے کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات کو بھی بتلایا گیا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہیں اور دین سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یوں کہیں گے، بھائی تم نماز جو پڑھتے ہو، اس نماز کا حکم تو قرآن کے اندر ہے، نماز کے اوقات کہاں ہیں قرآن کے اندر؟ ایک ایسا گروہ بھی ملے گا جو یوں کہے گا، نماز کا حکم تو ہے، پر نماز کے اوقات میں سے صرف عصر کی نماز کا حکم، نماز کا وقت قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یوں کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز کا حکم تو ہے، پر نماز کے اوقات میں سے 3 نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یوں کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز کا حکم تو ہے، پر نماز کے اوقات کتنے ہیں اس کا قرآن کے اندر ہمیں صرف 2 نمازوں کا پتہ چلتا ہے، ظہر اور عصر کا، باقی نمازوں کے اوقات کا علم نہیں ہے۔ تو دین سے محبت رکھنے والا، دین سے پیار کرنے والا، دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا سمجھنے والا، وہ جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو نے قرآن کی کوئی ایک آیت سن لی ہے، ایک آیت پڑھ لی ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد تو نے حکم لگا دیا ہے۔ اے اللہ کے بندے، جس آیت کے اندر عصر کا وقت آ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنا، اس سے عصر کی نماز مراد ہے، تو نے بس قرآن کے اندر اسی ایک آیت کو پڑھا ہے۔ تیری مثال تو ایسی ہے نا، وہ ایک مولانا بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا، بس اس نے اتنا ہی سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی آج میں نے سنا ہے قرآن کے اندر لکھا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اے اللہ کے بندے، اتنا جملہ تو نے سنا، آگے وضاحت نہ سنی کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ آج ہم تھوڑی سی بات سنتے ہیں پر اس پر حکم لگا دیتے ہیں، ہم پوری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا میرے نوجوان دوستو، یہاں گفتگو کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، جب آپ باہر کی دنیا میں جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس دین کا تقاضا کیا ہے۔ کوئی شخص کہے نا
کہ بھئی ایک آیت کے اندر نماز کے اوقات کا ذکر ہے اور 3 نمازوں کا حکم ہے، 3 وقتوں کا حکم ہے، ایک آیت کے اندر ایک نماز کا حکم ہے، ایک آیت کے اندر 2 نمازوں کے اوقات بیان ہے، یہ جو تم 5 نمازیں پڑھتے ہو ان کے اوقات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ان کے اوقات کیا قرآن کے اندر ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پوری 5 نمازوں کے اوقات بتلا دیے ہیں۔ پوری 5 نمازوں کے اوقات اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر پوری 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، 15واں پارہ ہے، اور 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک تم نمازیں پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس سے ظہر کی نماز بھی مراد ہے، اس سے عصر کی نماز بھی مراد ہے، اس سے مغرب کی نماز بھی مراد ہے، اس سے عشاء کی نماز بھی مراد ہے۔ یہ 4 نمازیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے پہلے جز کے اندر بیان ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فجر کا بیان کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ فجر کے اندر فرشتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے، فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کا ثبوت ہمارے پاس، 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 78 ہے، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہی شخص سمجھے گا نا کہ جس کے پاس نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی علم ہوگا، اور پھر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نہ قرآن کے اندر، یاد رکھ لیجئے گا، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہا، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اس کے بارے میں قرآن نہیں کہتا بلکہ نماز قائم کرنے کا قرآن کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کو نماز سیکھ کر ادا کرو، نماز کو نماز سیکھ کر ادا کرو۔ کیا آج ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ آج یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات کا مشاہدہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے، ہماری زندگی سے نماز نکل گئی، نماز نکل گئی۔ کیا دور تھا، لوگ نماز پڑھ کر اپنے مسائل حل کروا لیتے تھے، لوگ نماز پڑھ کر اپنے تمام تر پیچیدہ مسائل کو حل کروا لیتے تھے، نماز پڑھ کر رزق کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، اقتدار کا مسئلہ، جو بھی مسائل تھے وہ نماز پڑھ کر حل کروا لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کے لیے دریاؤں کے اندر راستے بنا دیتا تھا۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں پر مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے سجدے تو وہ ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہمارے سجدوں کے اندر وہ لذت نہ رہی، آج ہمارے قیام کے اندر وہ لذت نہ رہی، آج ہمارے رکوع کے اندر وہ لذت نہ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے نماز کو ایک روٹین ورک سمجھ لیا۔ نماز تو میرے بھائی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے،
نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ نماز کی حیثیت میرے اور آپ کے لیے ایسے ہے، دین کے اندر جس طرح سر کی حیثیت جسم کے اندر ہے، اگر سر کو قلم کر دیا جائے تو انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، اسی طرح اگر نماز کو چھوڑ دیا جائے تو دین کی بقا ممکن نہیں ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جو سیکھ کر پڑھی جائے، سیکھ کر قائم کی جائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم صرف نعرے لگانے کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے نماز کو سیکھنے کے لیے آج دیکھ لیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملے کہنے لگا ہوں، ابھی گزشتہ دنوں اس لاہور شہر کے اندر حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ کا عرس تھا۔ کون؟ وہ علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ کہ جن کے ہاتھ پر لاکھوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ ولایت کے امام، وہ ولیوں کے امام کہ جن کی تعلیمات سے لاکھوں نہیں کروڑوں غیر مسلم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا 980واں عرس مبارک تھا۔ ہم نے دیکھا نوجوان جا رہے ہیں ڈھول کی تھاپ پر اپنے جسموں کو تھرکاتے ہوئے اس عظیم ہستی کے مزار اقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے نوجوان، کاش تو کشف المحجوب پڑھ لیتا، کاش تیرے گھر کشف المحجوب ہوتی، کاش، ہائے افسوس کہ آج قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، کشف المحجوب کون پڑھے گا؟ کاش تو کشف المحجوب پڑھ لیتا۔ اس کے اندر حضرت علی بن عثمان الحجویری کی تعلیمات ذکر ہے، تجھے پتہ چل جاتا کہ جن چیزوں کو تو اپنائے بیٹھا ہے ان چیزوں سے تو مجھے بھی نفرت ہے، اور جس کا میں ماننے والا ہوں اس کو بھی نفرت ہے، اس کو بھی نفرت ہے۔ یہ دین اسلام کیسا؟ ڈھول کی تھاپ پر جسموں کو تھرکانا اور ایک عظیم ولی کی قبر اطہر پر جانا، اور پھر جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اندر اس چادر کو لینا کہ جس چادر پر قرآن کی آیات ذکر لکھی ہے۔ او خدارا، پہلے ہی نظام درم برم ہے، اوپر سے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کی بے حرمتی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں کے اندر وہ مقدس ترین چادر ہے کہ جس چادر پر صحابہ کے نام درج ہے، اہل بیت کے نام درج ہے، اسی چادر پر حضرت علی کا نام درج ہے، اسی چادر پر حضرت فاطمہ کا نام درج ہے، اسی چادر پر حضرت حسن حسین کا نام درج ہے، اسی چادر پر نبی آخر الزمان کا نام درج ہے، اسی چادر پر آیت الکرسی لکھی ہے۔ وہ چادر تیرے ہاتھ کے اندر ہے، اور اسی چادر کو پکڑتے ہوئے تیرے ہاتھ کے اندر چرس کے سگریٹ بھی ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہ چھونا اس وقت تک جب تک کہ تم پاک نہ ہو۔ اللہ کی قسم کسی کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دین کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ جس دھرتی پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، اس دھرتی پر کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ نوجوانوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ نوجوان، ان سے پوچھنا نا، میرے بھائی تو حضرت علی حجویری کی قبر مبارک پہ جا رہا ہے، وہاں جا کر دعا کرے گا، جانا چاہیے، بزرگوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، ولیوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، پر اس سے مانگنا چاہیے جس سے ولی مانگتے تھے۔ جس کی قبر مبارک پہ تو جا رہا ہے، کیا اس کی یہ تعلیمات نہیں تھی؟
اور میرے مریدوں اور میرے ماننے والوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں، نماز نہ چھوڑنا۔ تو جا تو رہا ہے ڈھول کی تھاپ پر اپنے جسموں کو ترکاتا ہوا، رک، ٹھہر جا، مجھے پہلے نماز کے مسائل تو بتا دے۔ نماز کے مسائل تو بتا دے۔ اور نماز کے مسائل تو درکنار، نماز کے مسائل تو دور کی بات ہے، اکثریت ایسی تھی جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب میں ناپاک ہو جاؤں میرے پاک کیسے ہونا ہے۔ ہم کس کا رونا روئیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ آج بھی اکثریت نماز پڑھتی تو ہے پر نہیں پتا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں۔ اور حسن و حسین سے محبت کرنے والوں جانتے نہیں ہو، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب اذان کی آواز آتی نا، اذان کی آواز آتی، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ساتھی پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ آپ جہنم کا ذکر سنتے ہیں، آپ وعیدات سنتے ہیں، چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اذان سننے کے ساتھ ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جواب آتا تھا جانتے نہیں ہو کس کے دربار میں حاضری ہونی ہے، کس کے دربار میں حاضری ہونی ہے۔ آپ اس وقت آئے نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، یہ مومن کی معراج ہے، اس کی معراج تھی، ان کی معراج تھی، وہ آسمانوں پہ گئے، آپ کی معراج ہے، آپ اللہ کے گھر میں آ گئے۔ لیکن آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ میں جو نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اس نماز کے مسائل کیا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے گا، نماز کے 13 فرائض ہیں، نماز کے 13 فرائض ہیں، 13۔ ان 13 فرائض میں سے اگر ایک بھی نہ ہو، ایک بھی کم ہو جائے تو یاد رکھ لینا، آپ بیت اللہ کے سامنے بھی اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ 13 فرائض کون سے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ فوراً یاد کروا دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ نا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے مسائل بھی سکھائیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹو؟ اے میرے حبیب، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، نماز اچھی نکل آئی سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ آج بے حیائی اور فحاشی کیوں نہیں رک رہی؟ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، شراب نہیں چھوٹ رہی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بدنظری نہیں چھوٹ رہی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذخیرہ اندوزی نہیں چھوٹ رہی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رشوت نہیں چھوٹ رہی۔ تو اللہ کے بندے قصور تیرا نہیں، تیری نماز کا ہے کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے جو تو پڑھ رہا ہے۔ آئیے خدا را اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز سیکھیں، وقت نکالیں، اپنی اولاد کو نماز سکھائیں۔ یہی نماز کام آئے گی،
یہی نماز نجات دلائے گی، یہی نماز قبر کو روشن کرے گی۔ اور نماز یاد رکھنا صرف جمعے کی نماز نہیں ہے، روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے صرف جمعے کی نماز سمجھ رکھی ہے کہ صرف ایک جمعے کی نماز ہے۔ نہیں میرے دوست، جس طرح رب روزانہ رزق دے رہا ہے، وہی رب چاہتا یہ ہے کہ روزانہ میرا بندہ 5 مرتبہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکائے ہے۔ رب صرف جمعے کے دن رزق نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے بارے میں حکم تو ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، 5 نمازوں کا بھی حکم ہے۔ تو نماز پڑھو، نماز سیکھ کر، نماز کے مسائل سیکھ کر پھر نماز پڑھو گے نا، پھر اللہ کی قسم تمہیں نورانیت محسوس ہوگی۔ نماز پڑھو گے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ نماز ایسی پڑھو گے سیکھ کر کہ بس جب تم پھر مسجد سے باہر جاؤ گے نا تو تڑپو گے کہ کون سا وقت ہے، کون سا وقت آئے گا کہ میں دوبارہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گا۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، دل کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ ہم باہر جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، پھر اگر نماز پڑھ بھی لی، مسجد سے فوراً باہر گئے، کیا کیا ہم لوگوں نے؟ فوراً غیبت شروع کر دی، بہتان بازی شروع کر دی، بد نظری شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز ویسی نہ تھی جس طرح نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو بھئی نماز پڑھو، 13 چیزیں سیکھو، یہ 13 چیزیں تمہارے اندر آئیں گی، نماز نماز ہوگی، نماز نماز ہوگی۔ اللہ کی قسم، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، سارے نہ پڑھیں، اللہ کی کبریائی میں کمی نہیں آئے گی۔ نماز پڑھنے سے رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ نماز پڑھنا میری اور آپ کی ضرورت ہے، پر میں نماز پڑھوں نماز جیسی، نماز جیسی۔ نماز کا سیکھنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، نماز کا سیکھنا آپ کا بھی کام ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ نماز کے مسائل سیکھے، اسے پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز کے مسائل ارکان 17، جس میں سے 7 شرطیں، 6 ارکان، جب تک یہ پورے نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ 7 شرطوں میں پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا۔ 7 شرطیں ہیں نماز کی، انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے میرے دوستوں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، میں نے یہاں بات کرتے ہوئے کبھی اپنے بزرگوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ وہ صاحب علم ہیں، انہی کے دعاؤں کے صدقے تو اللہ ہمیں بولنے کا موقع دے دیتا ہے۔ میرے مخاطب میرے نوجوان دوست ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، یہ انگلی کے پورے جو ہیں نا، ان پر نماز کی شرطیں یاد ہونی چاہیے۔ آج تبصرے کروا لو، آج کرکٹ کی تاریخ پوچھ لو، آج فلم انڈسٹری کے متعلق پوچھ لو، آج سیاستدانوں کے متعلق پوچھ لو، سارا بایو ڈیٹا بتائیں گے۔ نماز کے متعلق پوچھ لو تو کہتے ہیں بس جیسے نماز وہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ بنیادی فرض ہے نماز کا سیکھنا، بنیادی فرض ہے۔ نماز کی 7 شرطیں، پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط بدن کا پاک ہونا، تیسری شرط سطر کا ڈھانپے ہونا، چوتھی شرط لباس کا پاک ہونا، پانچویں شرط
وقت کا تعین ہونا، چھٹی شرط نیت کا ہونا، ساتویں شرط قبلہ رخ ہونا۔ یہ 7 شرطیں ہیں، اور پھر ان 7 شرطوں میں آگے کئی مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، میں جس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ دوسری شرط، میں جس بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں یہ بدن پاک ہے یا نہیں ہے، بدن پاک ہے یا نہیں ہے۔ اب اس پاکی کے کئی مسائل ہیں۔ میں ناپاک ہوں تو پاک کیسے ہونا ہے، میں حالت جنابت میں جاؤں میں نے غسل کیسے کرنا ہے۔ آج زندگی گزر جاتی ہے، انسان دادا اور نانا بن جاتا ہے، اگر غسل کے فرائض پر پوچھیں تو جواب ملتا ہے بس غسل کر لیتا ہوں، پانی بہا لیتا ہوں۔ غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن ہمارے جسم پر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک ہم ان چیزوں کو صاف نہیں کرتے اس وقت تک نہ وضو ہے نہ غسل ہے۔ کیا مطلب؟ آج کا نوجوان ہے، ناراض نہ ہونا، یہ باتیں اگر نہیں بتاؤں گا وہی تمہارا مخلص ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہے۔ میں اس دنیا کی راحت کی خاطر جو چند باتیں کر دوں نا، میں قصے کہانیاں سنا دوں اور کہوں کہ بس چلے جاؤ، اللہ کی قسم ایسا شخص مخلص نہیں ہے۔ وہی شخص تمہارا مخلص ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے، آگ سے بچا رہا ہے، آخرت کی اور لاکھیوں سے بچا رہا ہے۔ نماز آخرت کی اور لاکھیوں سے بچائے گی، نماز جہنم کی آگ سے بچائے گی، نماز قبر کے اندھیرے سے بچائے گی۔ آج نوجوان لڑکوں نے کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہیں، آج نوجوان لڑکوں نے ہاتھوں کے اندر ایسے رنگ اور انگوٹھیاں پہنی ہیں کہ جن کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے، اندر وہ دسی ہوئی ہیں۔ آج نوجوان نے دنیا کی خاطر اپنے جسموں پر نام لکھوائے ہوئے ہیں، کہیں اے لکھا ہے، کہیں زڈ لکھا ہے، کہیں ایس لکھا ہے، کہیں فلاں لکھا ہے، کہیں فلاں لکھا ہے، اس کے اندر رنگ بروائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ رنگ پہنا ہے، اس کی تہ میں پانی نہیں پہنچے گا جب تک کہ رنگ اتاریں گے نہیں۔ یہ بالی پہنی ہے، پانی نہیں پہنچے گا جب تک اس بالی کو اتاریں گے نہیں۔ جب تک رنگ صاف نہیں کریں گے پانی نہیں پہنچے گا، اور پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو تیری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ خدا را ان مسائل کو سیکھ کے وقت نہیں، میں صرف اجمالی طور پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، میرے جسم پر جو لباس ہے یہ پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ پھر میں ایسا لباس کیوں پہنوں کہ جس لباس کے پہننے سے نماز میں کراہت آتی ہے؟ میں ویسا لباس کیوں پہنوں؟ اللہ کے بندو، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ یار ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم 20 روپے 40 روپے 50 روپے کی ایک ٹوپی خرید کر اپنے جیب میں رکھ لیں۔ ٹوپی پہننا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ آج میں ننگے سر بازار میں جاؤں نا، لوگ کہیں گے دیکھو وہ فلاں مسجد کے مولوی صاحب ننگے سر پھر رہے تھے۔ سر ڈھانپنا مولوی کا کام نہیں ہے، سر ڈھانپنا نبی کے ہر امتی کا کام ہے، ہر نبی کے امتی کا کام ہے۔ ایسا لباس کہ جس لباس کو پہن کر تم دوستوں کی مجلس میں نہیں جا سکتے، ایسا لباس کہ جس لباس کو پہن کر
तुम शादी ब्याह की तकरीबात में नहीं जा सकते। ऐसा लिबास कि जिस लिबास को पहनकर तुम दुनियावी महफिल में जाने से कतराते हो, वो लिबास पहनकर तुम अल्लाह के दरबार में कैसे आ सकते हो? नमाज दर हकीकत अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से मुलाकात है। मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी शलवार कहां है, मेरा कुर्ता कैसा है। पैंट शर्ट पहनो, ममानियत नहीं है, लेकिन ऐसा लिबास पहनो कि जो लिबास पहनकर हम अल्लाह के हुजूर हाजिरी देते वक्त ये महसूस कर सके कि हम उसके दरबार में आए हैं जो सारी कायनात का मालिक है। फिर मसाजिद के अंदर टोपियां रखी जाती हैं, टोपी रखी जाती है, भैया रखी जाती है बामरे मजबूरी। किसी के पास टोपी नहीं है, वो आए सर ढांपे नमाज पढ़ ले। मुसाफिर है, नंगे सर भी नमाज पढ़ेगा, हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन टोपी पहनकर नमाज पढ़ना अफजल है, सर ढांप कर नमाज पढ़ना अफजल है। पर जिस वक्त हम नमाज पढ़ के फारिग होते हैं इंतहाई अफसोस के साथ, अल्लाह की कसम इंतहाई अफसोस के साथ, कि वो चीज जो हमारे सर की जीनत है, ये टोपी, ये पगड़ी हमारे माशरे की बाइज्जत चीजें हैं, हम जाते वक्त टोपी यूं फेंकते हैं जैसे कचरे के ढेर में फेंक रहे हैं। फिर यही टोपी पहनकर अगर हम बाहर चले जाए ना, फौरन मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाए, दरवाजे खटखटाते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? भाई वो गलती से टोपी पहनकर आ गया, लोग क्या कहेंगे? भाई जो टोपी पहनकर तो लोगों के सामने नहीं जा सकता, वो टोपी पहनकर अल्लाह के दरबार में कैसे आ सकता है? खुदा इन चीजों की इज्जत करे। फिर सतर ढांपा हुआ हो, मेरा सतर ढांपा हुआ हो। मर्द का सतर क्या है? नाफ से लेकर, ये नाफ जो है ये सतर के अंदर है, नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक ये मर्द का सतर है, और औरत का सतर सारा का सारा जिस्म है, सवाए उसके चेहरे के और हाथ की हथेलियों के। सारा का सारा जिस्म औरत का सतर है, मर्द का सतर है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लिबास पहनते हैं, मिसाल के तौर पर पैंट शर्ट पहनते हैं। मैं ममानियत नहीं करता, पहनो, अल्लाह ने लिबास दिया है, यह भी लिबास की एक सूरत है। पर ऐसी शर्ट पहनो जब सजदे के अंदर जाओ तो तुम्हारा सतर ढंपा हुआ हो, सतर ढंपा हुआ हो। अगर चौथाई मिकदार के बराबर भी सतर खुल गया तो नमाज बातिल, नमाज नहीं होगी। फिर अगली शर्त है वक़्त का होना, फिर अगली शर्त है नीयत का होना, फिर अगली शर्त है किबला रुख होना। ये 7 शर्तें हैं, 6 अरकान है। तकबीर तहरीमा का कहना, क़याम करना, मुतलक़ल क़िरात करना, रुकू करना, 2 सजदे करना, और क़ादा आखिरा में तशाहुद की मिक़दार में बैठना। ये फ़र्ज़ हैं, ये फ़र्ज़ पूरे नहीं होंगे नमाज नहीं होगी। बाकी तफसील ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हमें मसाइल सीख कर दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे।